إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو الہ العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو مالک ہے، قابض ہے، مدبر الامور ہے، حی ہے، قیوم ہے، جس سے ہماری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، جو ہمارے تمام راز و نیاز کی باتوں کو جانتا ہے، ہمارے تمام حرکات و سکنات پر جو نگاہ رکھتا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو جو قبول کرتا ہے، جنت اور جہنم جس کی ملکیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے وہ اسے جنت میں ڈالے، جو نافرمانی کرے اسے جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہوں نے اس دنیا میں مبعوث ہو کر اپنی اپنی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو عام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پھیلایا۔ یہ دنیا والے شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں توحید کی روشنی دکھائی، انہیں تاریکی سے نکال کر راستے پر لگایا، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو واضح کر دیا، جنہوں نے ایک ایسی شریعت ہمارے درمیان چھوڑی کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، تابناک اور چمکدار ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بیان کیا ہی،
ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حق کو بھی بیان فرما دیا۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو ابھارا تو ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ہمسایوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جنہوں نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کیا وعید ہے، وہیں اس ذات نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال نہ رکھنے پر، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، اور قیامت میں اس کے لیے کیا کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں کی بنا پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ جوامع الکلم ایسے کلمے یا ایسے جامع جملے جس سے کئی سارے معنی، کئی ساری مرادیں نکل سکتی ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے جس پر اصلاح معاشرہ کا دار و مدار ہے، یا یوں کہہ لیجئے جس پر ہماری تمام شریعت کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یہاں تک کہ اگر دشمن مہینے بھر کی مسافت پر ہو تو مسلمانوں کی لشکر کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے دیگر شریعت میں، سابقہ شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنایا گیا، یعنی کہیں بھی نماز کا وقت ہو، آس پاس مسجد نہ ہو، ہم وہاں مصلی بچھائیں اور اپنی نماز کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں پر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے اوپر بھیجے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص خطے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبوت کا خاتمہ کیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اس سے پہلے ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا، صرف ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا۔ انہی جوامع الکلم میں ایک کلمہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ یہ بظاہر بہت مختصر سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر بے شمار اور کئی معنی کو لیے ہوئے ہے۔ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر غوطہ لگایا جائے تو کئی ساری موتیاں اس سے نکل آئیں گی۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہمارے دین کی اصلاح کے لیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ازدواجی زندگی کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے کاروباری معاملات کو دیکھتے ہوئے، اسی طریقے سے دیگر کئی ساری چیزوں میں ہم اس اصول کو سامنے رکھ سکتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عمدن کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، اسی طریقے سے لا ضرار اور نہ ہی بغیر عمد کے کسی کو نقصان پہنچانا درست، یعنی جان بوجھ کر اور غلطی سے بھی کسی کو نقصان پہنچانا شریعت نے روا نہیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل کی کال کوٹریوں میں بند کر دیا گیا اور ان پر تکلیفیں ڈالی گئیں، تکلیفوں کا بوچھار ان پر برسایا گیا، ان کی طبیعت جب خراب ہو گئی، جب وہ کھانستے تھے تو بہت دھیمی آواز کے ساتھ کھانستے تھے تاکہ بغل میں کسی دوسرے قیدی ساتھی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حالانکہ کھانسنا، یہ بیماری، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن
ایمان کی یہ علامت اور ایمان کا یہ معیار کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب کھانستے تھے تو دھیمی آواز، اپنی آواز کو پست رکھتے تھے کہ بغل میں کسی قیدی ساتھی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک معنی ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ جان بوجھ کر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ جانے انجانے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کسی طرح کی کوئی ایسی ہم حرکت نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جانے انجانے میں ہی صحیح ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ ایک دوسرا معنی لا ضرر ولا ضرار کا یہ بیان کرتے ہیں محدثین کرام رحمہ اللہ کہ ایک تو جان بوجھ کر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دوسرا اگر کسی نے ہم کو تکلیف پہنچایا تو ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اور بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں نقصان اور تکلیف پہنچائی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر معاف کر دیا فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ ہم خود کو تکلیف پہنچائیں گے لا ضرر ولا ضرار، نہ ہی ہم کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ تینوں معنی درست ہے، یہ تینوں معنی درست ہے کہ بغیر عمد کے یا عمد کے ساتھ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کے تکلیف کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ حدیث کے اس مختصر سے ٹکڑے میں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تکلیف پہنچانا ہے اپنے آپ کو، نہ کسی اور کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا ہے، نہ ہی جانے انجانے میں تکلیف پہنچانی ہے، نہ ہی کسی سے تکلیف پہنچے جانے پر اس سے بدلہ لینا ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے اور کتنا عظیم یہ کلمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو جوامع الکلم میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ یہ دونوں اصول سامنے رکھیے، ایک لا ضرر ولا ضرار کا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، کوئی ہماری کوئی ہمیں مصیبت میں ڈالے، کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، یا کوئی ہماری سازش کرے، ہمارے لیے حسد کرے، ہمارے لیے نظر بد رکھے۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنیں۔ یہ بظاہر بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے احکامات اور بہت ساری تعلیمات اور فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر یہ بات آیا ہو کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے تو یقیناً یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ نکھر کر سامنے آئے گا، لیکن یہ چیزیں ہمارے سے ہوتی نہیں ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ، بعض ایسے لوگ تھے ایک ایسے موسم میں رمضان کا مہینہ گزرا کہ جہاں پنکھا چلانا پنکھا نہ چلانا دونوں برابر ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو گرمی لگتی تھی، بعض لوگوں کو ٹھنڈی لگتی تھی، کچھ ایسے بھی تھے جو سخت بوڑھے ہیں اور جنہیں پنکھے کی ہوا برداشت نہیں ہو رہی تھی، کچھ ایسے ہیں جنہیں پنکھے چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہر کوئی اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیتا کہ مجھے اپنے بھائی کی بھلائی کی سوچنی ہے تو یہ معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک جاتا ہے سوئچ آن کرتا ہے، ایک جاتا ہے سوئچ آف کرتا ہے، اور قریب تھا کہ دونوں فریق میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کہ میں پنکھا آن کر رہا ہوں، تم پنکھے آف کر رہے ہو، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے پنکھا چاہیے۔ اگر ایک فریق یہ چالے کہ نہیں میرے بھائی کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، میں اس کے نقصان کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا، میں گرمی برداشت کر لوں گا، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن میں کسی اپنے اسلامی بھائی کے نقصان کا ذریعہ نہیں بنوں گا، سارے معاملے حل ہو جائیں گے، سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں ہوتی ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی کہ نہ خود کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ دوسروں کے تکلیف کا ذریعہ بننا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے دینی اور اسلامی بھائی کے لیے بھی وہ وہی چیز پسند کرے۔ ہمیں نہیں پسند کہ ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز سے بات کرے، ہمیں نہیں پسند کہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بات کہے، کوئی ہمارے سامنے بلا ضرورت کی
عجیب و غریب حرکات کرے تو ہم دوسروں کے سامنے بھی اس طرح کے معاملات نہ کیا کریں۔ اچھا، یہ معاملہ صرف دنیاوی امور میں نہیں ہے ضرر کا، شریعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ شرعی معاملوں میں بھی اگر کسی عبادت سے ہمیں نقصان پہنچتی ہے تو شریعت نے اس کا ایک دوسرا راستہ موڑا ہے، ایک دوسرا راستہ نکالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل الصلاۃ من حدث حتى يتوضا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محدث یا ناپاک کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو جائے، ناپاکی کو دور نہ کر لے۔ ناپاکی دور کرنے کا ذریعہ ہے وضو کرنا، اگر حدث اصغر ہو تو، اور حدث اکبر ہو تو غسل کرنا، طہارت حاصل کرنا۔ لیکن اگر ضرر کا اندیشہ ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وضو کرنے کی وجہ سے، نہانے کی وجہ سے، جیسے کہ اس صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی ایک صحابی کے، اور وہ محتلم ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے فتویٰ دیا کہ نہیں نہانا پڑے گا، وہ نہا لیے اور وفات پا گئے۔ تو اگر ضرر کا اندیشہ ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، شریعت نے دباؤ نہیں ڈالا ہے، شریعت نے ایک آسان راستہ نکالا ہے۔ اگر پانی تک حصولیابی ممکن نہیں ہے، یا پانی تو نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے راستے بڑے پرخطر ہیں، خطرناک راستے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، تو شریعت نے ایک راستہ نکالا ہے کہ انسان تیمم کر لے۔ انسان غسل نہیں کر سکتا، جنبی ہو گیا ہے، محتلم ہو گیا ہے، پاکی حاصل نہیں کر سکتا، پورے بدن پر پانی نہیں ڈال سکتا، شریعت نے ایک راستہ نکالا ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تو شریعت نے بھی ضرر کا خیال رکھا ہے، کسی عبادت سے اگر ضرر پہنچے تو شریعت نے اس کا ایک بہترین بدل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے رکن میں سے، نماز کے ارکان میں سے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، شریعت نے ایک راستہ نکالا ہے، آسانی کا راستہ۔ اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ پہلو کے بل نماز پڑھے۔ تو شریعت نے بھی ضرر کا خیال رکھا ہے، اور ایسی کوئی بھی عبادت ہمارے اوپر مسلط نہیں کی شریعت نے جس سے ہمارے اپنے آپ پر، ہمارے نفس پر ضرر اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کی حالت میں یا بیمار ہے، شریعت نے تھوپا نہیں ہے کہ روزہ رکھو، یہ نہیں زبردستی نافذ کر دیا کہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ شریعت نے ایک راستہ دیا کہ اگر بیمار ہے، مسافر ہے، وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ ایسا بیمار ہے جو کبھی بیماری سے شفایاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا فدیہ نکال دیا کرے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، ضرر کا یہ نہیں کیا شریعت نے، ہمارے اوپر کسی چیز کو تھوپا نہیں شریعت نے۔ اگر کسی عبادت کو لے کر، کسی معاملے کو لے کر انسان پر ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو شریعت نے اس کا ایک بہترین راستہ نکالا ہے۔ تو جب عبادت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرر کا خیال رکھا تو ہم مسلمان اپنے معاملات میں ایک دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں اس کا خیال ہم کیوں نہیں رکھتے؟ لا ضرر ولا ضرار کو ہم سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ نہ ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ہم دوسروں کے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، نہ ہی جانے انجانے میں ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ ہی بھول چوک سے ہم کسی کو تکلیف کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہم اسے معاف کریں گے، ہم اسے درگزر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے سامنے کیوں نہیں رہتی؟ لا ضرر ولا ضرار کی کئی ساری صورتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے معاملات میں ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا۔ معاملات میں ایک شخص ناپ تول کرتا ہے تو ناپ تول کرتے وقت وہ ڈنڈی مار دیتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہی شخص جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا اور مکمل لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل رکھی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں، جھکا کر لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، کسی کے معاملے کو ناحق کھا جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں۔ تو معاملات میں ضرر آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس معاملہ کرنے کے لیے نہیں آتا۔
ہماری وہ حالت نہیں ہے، ہمارا وہ اخلاق نہیں کہ کوئی شخص دوبارہ ہمارے ساتھ معاملہ کر لے، معاملات میں ہم ضرر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اوپر میں کچھ سوکھا اناج رکھا اور نیچے میں گیلا اناج رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناج میں ہاتھ ڈالا تو چونک گئے، آپ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش کے پانی سے وہ اناج بھیگ گیا تھا تو مال جو ہے نکل جائے، اسی وجہ سے اوپر کچھ سوکھا اناج جو ہے میں نے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معمولی شے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا، معمولی چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی اور صحابہ کرام کی اس معاملے میں رہنمائی فرمائی اور ایک واضح اصول دے دیا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب معاملات میں جتنے بھی سارے معاملات ہوں، اگر وہ دھوکہ دھڑی پر مشتمل ہے، دھوکہ دھڑی پر مشتمل ہے، مطلب یہ کہ ہم ضرر اور ضرار، حدیث لا ضرر ولا ضرار کے ہم مخالف جا رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اسے مصیبت میں ڈالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ایسی چیز ہم اسے دے رہے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے ساتھ ڈنڈی ماری جائے، ہمیں پسند نہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا جائے، ہمیں پسند نہیں کہ ہم خریداری کرنے جائیں تو ہمیں لوٹ لیا جائے، لیکن ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے تو ہم اسے دھوکہ دے کر اپنے سامان ہم بیچ دیں۔ ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آئے تو ہم اس کے ساتھ ڈنڈی مار دیں۔ ہم پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کہ کوئی دوسرا آئے تو ہمارا خراب سامان، عیب والا سامان ہم کسی طریقے سے نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يبيع بيعا فيه عيب ان يبينه فيه، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں کہ اگر اس کے کسی سامان میں کوئی عیب ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو بیچ دے، الا یہ کہ اس کے عیب کو واضح کر دے، اس کے عیب کو واضح کر دے۔ آج ہمارے معاملے کے اندر ضرر پایا جاتا ہے، بالکل حدیث لا ضرر ولا ضرار کے ہم مخالف جا رہے ہیں۔ ایک مزدور کو ہم لاتے ہیں اپنی اجرت کے لیے، اجرت طے ہوتی ہے 700 روپے 800 روپے کی دہاڑی، اور پھر جب وہ مزدور کام کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کل پیسے لے لینا، کل اپنی مزدوری آ کر لے لینا، کل اپنا مال لے لینا۔ اس طریقے سے ہم معاملات میں اس مزدور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آت الاجیر اجرہ، کہ ایک اجیر کو اس کی اجرت، ایک مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور مزید یہ ہوتا ہے کہ ہم گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور اپنا حق مانگ رہا ہے، دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، پسینہ بہانے کے بعد شام میں اپنا حق مانگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کل آنا ہے، وہ مزدور کل آتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے جس نے کام کروایا کہ تم کو بھروسہ نہیں ہمارے اوپر کہ میں لے کے بھاگ جاؤں گا، گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم نے اس مزدور کو تکلیف پہنچایا، ہم نے حدیث لا ضرر ولا ضرار کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم اس مزدور کے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین اور پاکیزہ رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ شریعت نے شوہر کو یہ حکم دیا کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی کو یہ حکم دیا کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، لہذا مردوں پر یہ فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق کا خیال رکھے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے اندر سے مفقود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم اپنے معاملے میں، اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ درست ہمارا برتاؤ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین طرز زندگی اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسری پسندیدہ چیز اس میں پیدا کر دے اور اس میں بہترین اور بڑی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے۔ تو بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا، اسے تکلیفیں پہنچائی، اس کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو پورا نہ کیا،
تو گویا کہ ہم نے اپنی بیوی کو تکلیف دی، جو حدیث لا ضرر ولا ضرار کے تحت آتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ ناشاکی ہو جاتی ہے، کچھ انبن ہو جاتا ہے۔ شریعت نے یہاں حکم دیا کہ اگر رہنا دوبھر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ شوہر بیوی کو اچھے طریقے سے اپنے آپ سے جدا کر دے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے پاس روکے نہ رکھے خواہ کہ نہ وہ بیوی اپنے اس شوہر کی رضامندی حاصل کر پا رہی ہے، نہ وہ اس گھر میں خوش ہے، نہ ہی یہ بدبخت شوہر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ شادی کرے، دوسرے شوہر بنائے اور اپنی بہترین زندگی گزارے۔ بعض ایسے بدبخت بھی ملتے ہیں جو اپنی انا میں آ کر، اپنی عزت نفس میں آ کر اپنی بیوی سے اس طریقے سے بدلہ لیتے ہیں کہ اسے لٹکائے رکھتے ہیں، نہ اسے طلاق دیتے ہیں، نہ اس کی طرف سے خلا پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایسے معاملے میں بھی ہم نے اپنی بیوی کو تکلیفیں پہنچائی، لا ضرر ولا ضرار کے ہم مستحق ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا، جو بیوی کا حق ہے، جو استمتاع کا حق ہے، جو فائدے حاصل کرنے کا حق ہے، جس کی میعاد عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 4 مہینے بتائی ہے کہ 4 مہینے سے کم کی مدت میں ایک مرتبہ ضرور اپنی بیوی کا حق ادا کیا کرو۔ اگر ہم ہندوستان کے اپنے ملک کے کسی کونے میں ہیں اور ہمارے لیے ممکن ہے بیوی کا حق ادا کرنا، اور اگر ہم نے نہ کیا تو گویا کہ ہم نے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی، ہم نے اسے نقصان میں ڈالا، اسے اذیت میں ڈالی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، خیر وہ دوسرا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہم نے نہ لی، ہم شادی کر کے آئیں، ہم نے ایک عورت کو اپنے نکاح میں باندھا اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کی تکلیف کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کی، یہ عہد کیا کہ آج سے اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، لیکن جب ذمہ داری ادا کرنے کی باری آتی ہے تو کلٹی مار دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں اپنی بیوی کی ذمہ داری ادا کرنے سے۔ اسی طریقے سے صرف معاملہ بیوی کے حق ادا کرنے کا ہی نہیں ہوتا، بیویوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی کہ وہ اپنے شوہروں کا حق ادا کرے، ان کی خدمت گزاری کیا کرے، ان کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرے، ان کو موقع دے اپنے آپ سے استمتاع کرنے کا، ان کی فرما برداری کرے، ان کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے، اور بیجا ان کے مالوں میں تصرفات اور فضول خرچی نہ کرے۔ اگر دونوں فریق نے آپس میں اپنے معاملات میں کسی طرح کی کوتاہی کی تو گویا کہ وہ فریق لا ضرر ولا ضرار کا یہ حکم مستحق ہوا کہ ایک دوسرے کو وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آتا ہے، پڑوسیوں کا معاملہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیعرف، کہ جبریل علیہ السلام نے برابر مجھے وصیت کی پڑوسی کے تعلق سے، وہ برابر وصیت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید میرے پڑوسی کو میرے مال میں وارث نہ بنا دیں۔ آج ہمارا معاملہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا گیا گزرا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ پڑوسی کا معاملہ بھی ہمارے معاملے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے تعلق سے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بہتر ہو، ہمارا پڑوسی اچھا ہو، ہمیں یہی پسند کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ثابت ہوں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں جس کے ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا، یا جو اپنے پڑوسیوں کی عزت نہیں کرتا۔ جو اللہ والا اور ایمان والا ہوگا، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ ضرور اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کرے گا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا
وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے ایذا سے اور جس کے پریشانی سے اس کا پڑوسی محفوظ اور مامون نہ رہے۔ آج دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اگر ہمارا معاملہ درست ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو یقین ہمارے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اگر ہمارا معاملہ اللہ اور یوم آخرت اگر ہمارا معاملہ اپنے پڑوسیوں سے درست نہیں ہے تو ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بھی حدیث لا ضرر ولا ضرار کے مطابق آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں میں یہ معاملہ بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی اور نہ ہی تکلیف اپنے آپ کو پہنچانی ہے، تو اس کی یہ تمام ساری صورتیں ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان مسلم معاشرے کے حقوق کا خیال رکھے، راستوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ راستے میں چلتے ہوئے اب آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ راستہ ہے ہم جیسے چاہیں ویسے چلیں، یا ہم راستہ ہے ہم جہاں چاہیں وہاں بیٹھیں، راستہ ہے ہم جو چاہیں وہ کریں، بازار ہے ہم جو چاہیں جیسی چاہیں حرکت کریں۔ یہ ساری دلیلیں ہم نہیں دے سکتے۔ شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے ان تمام چیزوں کے تعلق سے، شریعت نے ہمیں مقید کیا ہے ان تمام چیزوں کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے کہ اگر راستے میں بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو راستے کا حق ادا کرو۔ کیا ہے راستے کا حق؟ راستے کا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرو، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ اگر ضرورت پڑ جائے راستے میں بیٹھنے کی تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اتنے سارے معاملات سے شریعت نے صرف ایک جملے سے ہمیں روک دیا، ایک جملے سے ہماری اصلاح فرما دی، لا ضرر ولا ضرار۔ نہ خود کو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بننا ہے، نہ ہی جان بوجھ کر انسان کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہی جانے انجانے میں وہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ آخری بات، جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے جو معاشرے میں بڑے دھڑلے سے انجام دیا جاتا ہے، جس کا تعلق نشہ آور اشیاء سے ہے، وہ ہے سگریٹ نوشی کا اہتمام کرنا۔ سگریٹ نوشی کا اہتمام کرنا، سگریٹ پینا۔ حالانکہ جو سگریٹ پی رہا ہے، جو یہ تدخین کا معاملہ انجام دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی تکلیف کا وہ ذریعہ بھی بنتا ہے، دوسروں کی تکلیف کا وہ ذریعہ بھی بنتا ہے، دوسروں کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرے آنے جانے والے لوگ، دوسرے معصوم لوگ جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جن میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں، عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں، جب ایسے راستوں سے گزرتی ہیں تو ان کے دل میں ایسے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں، نازیبہ کلمات نکلتے ہیں کہ کیسے بدتمیز لوگ ہیں جو راستے میں سگریٹ کے کش لے رہے ہیں اور سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہے ہیں۔ تو ایسے حضرات صرف یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف اپنی پریشانی کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ دوسرے مخلوقات کو ایذا پہنچانے کا بھی وہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام اشیاء سے منع فرمایا کہ نشہ آور اشیاء، وہ تمام چیزیں چاہے جس کے اندر کم نشہ آور ہو یا زیادہ ہو، شریعت نے منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا۔ شریعت نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور جو خبیث ہیں، جو ناپاک چیز ہیں، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، اور سگریٹ نوشی کرنا کسی بھی صورت میں پاکیزہ تو ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سگریٹ پینے والا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے، صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما دیا، لیکن سگریٹ پینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی نافرمانی کر کر فرشتوں کی اذیت کا بھی سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار، اس کی تشریح ہم مکمل معنوں میں اور صحیح معنوں میں ہم سمجھ جائیں
تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے اسلاف جب بولا کرتے تھے تو ایسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے کہ سننے والے بہترین انداز سے سمجھ جائیں، ان کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ میری زبان ہے، میری منہ ہے، ہم اپنے زبان سے جیسے الفاظ چاہے نکالیں، سامنے والے پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھ جائے۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب صحابہ کرام بات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف نے بھی یہ طریقہ اپنایا کہ جب باتیں کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے اور ایسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اتنے واضح اور بہترین الفاظ نکالا کرتے تھے کہ سامنے والا ایک ہی مرتبہ میں سمجھ جاتا، تاکہ دوبارہ اسے سمجھنے کی مشقت اور دوبارہ سننے کی اسے مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ تو اتنے معمولی باتوں میں ہمارے نیک لوگوں نے، ہمارے سلف صالحین نے اہتمام کیا ہے، تو بڑی باتوں میں ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کا، مسلمان بھائی کے آرام کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، جن کے تعلق صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفس پر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دینے والے، اگرچہ انہیں اس چیز کی سخت ضرورت ہو، لیکن اگر کوئی ضرورت مند آیا تو وہ اپنے آپ سے زیادہ اس ضرورت مند کو ترجیح دیتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا، اپنی محترمہ کو کہا کہ جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو دسترخوان پر بتی گل کر دینا، میں اپنی زبان کو چلاؤں گا جھوٹ موٹ کا، تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ میرے ساتھ جو میزبان ہے وہ بھی کھانا تناول فرما رہا ہے۔ ایک آدمی کا کھانا تھا، ایک آدمی کا کھانا تھا، بچوں کو انہوں نے سلا دیا بہانہ دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطرداری کی، اس کی عزت افزائی فرمائی، اپنے نفس پر انہوں نے غیروں کو ترجیح دی۔ آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر ہم نے غیروں کے آرام کا خیال رکھا، غیروں کے فائدے کا خیال رکھا، اپنے اسلامی بھائی کے فائدے کا خیال رکھا، اور ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے، یقین جانیں آپس میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے باہم الفت پیدا ہوگی، کینہ کپٹ، آپس کے حقد، آپس کی ناچاکی ختم ہوگی، ایک دوسرے سے دشمنی ختم ہوگی، ایک بہترین معاشرہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ یہی معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوامع الکلم لا ضرر ولا ضرار کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں وہ مسلمان بنا کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، الہ العالمین ہمیں تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أهم وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔